السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بڑھنے والا شر خیر و بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الاعراف آیت مبارکہ 160 تک ترجمہ تفسیر پڑھ چکے تھے۔ آج کا لیسن آیت مبارکہ 161 سے سٹارٹ کریں گے اور 4 آیت مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ لیسن بہت ہی آسان ہے کیونکہ آپ یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، البتہ جو ہمارے اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں وہ اپنے لیے بطور لیسن ضرور لیجئے گا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون۔ ٹرانسلیشن آیت مبارکہ 161 سے وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، اور جب کہا گیا ان کے لیے اسکنوا، سکونت اختیار کرو یا رہو، هذه القرية، اس بستی میں، وَكُلُوا مِنْهَا، اور کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطَّةٌ، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور داخل ہو جانا دروازوں میں سجدہ کرتے ہوئے، نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ، ضرور ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، ان قریب ضرور زیادہ دیں گے ہم احسان کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو بدل ڈالا ان لوگوں نے جو ظالم تھے، منہم، ان میں سے، قولاً، بات کو، غیر الذی، سوائے اس کے وہ جو، قیل لہم، کہی گئی تھی ان کے لیے، فَأَرْسَلْنَا، تو بھیجا ہم نے، علیہم، ان پر، رجزاً، عذاب، من السماء، آسمان سے، بما كانوا یظلمون، اس وجہ سے کہ تھے وہ ظلم کرتے۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھیے ان سے ایک بستی کا حال، وہ جو واقع تھی سمندر کے کنارے، اذ یعدون فی السبت، جب وہ زیادتی کر رہے تھے ہفتے کے بارے میں، اذ تأتیہم، جب آتی تھی، حیتانہم، مچھلیاں، یوم سبتہم شرعن، جس دن ہفتے کا دن ہوتا، شرعن، ابر ابر کر، ویوم لا یسبتون، اور جس دن نہ ہفتے کا دن ہوتا، لا تأتیہم، نہ آتی ان کے پاس، کذالک، اسی طرح، نبلوہم، ہم آزماتے رہے ان کو، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ تھے وہ نافرمانیاں کرتے۔ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ، اور جب کہنے لگی ایک جماعت، منہم، ان میں سے، لِمَ تَعِظُونَ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایک قوم کو، لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ، کیوں تم نصیحت کرتے ہو ایسی قوم کو کہ اللہ مہلکہم، ان کو ہلاک کرنے والا ہے، او معذبہم عذابا شدیدا، یا ان کو عذاب دینے والا ہے سخت عذاب۔ قالوا، وہ کہنے لگے، معذرۃ الی ربکم، تاکہ وہ معذرت کر سکیں اپنے رب کی طرف، ولعلہم یتقون، اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کر لیں۔ تفسیر۔ یہ واقعہ اگرچہ سورہ بقرہ میں بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، بس اس کے اندر تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے۔ جیسا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا واقعہ پڑھ رہے ہیں کہ بنی اسرائیل
کیسی لوگ تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان پر کیسے کیسے انعام و اکرام کیے، لیکن ان لوگوں کی بار بار نافرمانیاں، ہٹ درمیاں ایسی تھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو بار بار آزمائش میں ڈالتے، ان کو پرکھتے، ان کو اپنے لیے بنانا چاہتے، لیکن یہ لوگ نافرمانیاں کر کے مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہوتے گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا ہی ایک اور واقعہ بیان کر رہے ہیں کہ جب ان سے کہا گیا کہ تم اس بستی میں رہو اور جیسا چاہے دل کھاؤ پیو۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بستی اریحا شہر کی تھی، جو کہ بنی اسرائیل کے ہاتھوں ہی اس کو فتح حاصل ہوئی تھی، اور انہیں یہ حکم دیا گیا تھا کہ اس بستی میں سکونت اختیار کرو، اس بستی میں رہو اور کھاؤ پیو، جیسے چاہو رہو، جہاں سے مرضی کھاؤ پیو، لیکن جب تم فتح کے بعد اس میں داخل ہوگے تو عجز و انکساری کے ساتھ، تکبر اور ہٹ درمی کا شکار نہیں ہونا، لیکن انہوں نے اپنی پرانی روش اختیار کرتے ہوئے وہی کیا کہ جسے ان کو منع کیا گیا تھا۔ اور یاد رکھیے کہ اس میں ہمارے لیے بہت سارے لیسن ہیں کہ جب اللہ سبحانہ و تعالی انسان کو کسی نعمت سے نوازے تو اس کے اندر شکر گزاری کے آثار نظر آنے چاہیے، اور انسان کے اندر مزید جھکاؤ ہونا چاہیے۔ یہی لائحہ عمل ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا۔ جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی تکبر نہیں، کوئی بڑائی نہیں خود کی، بلکہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پہ سوار ہیں، فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، لیکن عجز و انکساری کا یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گردن جھکی ہوئی ہے، اور یہاں تک کہ سواری کی جو کوہان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اس کے ساتھ لگ رہا ہے، اتنے یعنی کہ عاجزانہ انداز سے مکہ میں داخل ہو رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن ہمارا حال آج اس کے برعکس ہے، ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے کوئی نعمت، کوئی بڑا عہدہ، کوئی بڑا اعزاز ملتا ہے تو ہمارے تو پھولے نہیں سماتے اور تکبرانہ انداز ہو جاتا ہے، کہیں نہ کہیں تکبر کا انس نظر آتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نعمت سے نوازیں تو اللہ کے سامنے مزید انسان کے اندر جھکاؤ آ جانا چاہیے۔ تو ان کو بھی اسی بات کا حکم دیا گیا کہ جب تم اس شہر کو فتح کرو تو اس کے اندر جب داخل ہو تو بہت عاجز انکساری کے ساتھ اور حتتن کہتے ہوئے۔ حتتن کا معنی یوں کہ جس طرح ہم میں سے کوئی استغفار کرے، کوئی یہ کہے کہ اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، تو اس طرح ان سے کہا گیا کہ حتتن کہنا ہے۔ وادخلوا الباب سجدا، اور دروازوں میں داخل ہونا ہے سجدہ کرتے ہوئے، یعنی کہ جھکاؤ والے انداز میں، لیکن ان لوگوں نے اس کے الٹ کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا کہا کہ جب تم حتتن کہو گے تو ہم تمہارے گناہوں کو ضرور بخش دیں گے، نغفر لکم خطیئاتکم، ہم ضرور بخش دیں گے تمہارے گناہوں کو، سنزید المحسنین، ان قریب زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو۔ ادھر مزید وضاحت نہیں ہے، لیکن سورۃ البقرہ میں بھی اور احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ ان لوگوں نے ان الفاظ کو بدل ڈالا، جیسا کہ نیکسٹ آیت مبارکہ میں فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، ان لوگوں نے بدل ڈالا جو ظالم تھے ان میں سے بات کو علاوہ اس کے کہا جو ان کو کہی گئی تھی، یعنی کہ ان سے کہا گیا تھا حتتن کہنا ہے، لیکن انہوں نے حتتن کی بجائے حنتتن کہا۔ حنتتن کا معنی ہے کہ ہمیں اناج چاہیے بالیوں میں، تو انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے۔ اور جیسا کہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم جھکاؤ والے انداز میں داخل ہونا ہے، تو انہوں نے وہ انداز نہیں اپنایا، بلکہ انہوں نے گھسٹ کر وہاں داخل ہونے کی کوشش کی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی کے بدلے
اس نافرمانی کے بدلے ان پر عذاب نازل کر دیا آسمان سے۔ آسمان سے جو ورڈ ہے یہ اتنا امپورٹنٹ ہے، پتہ چلتا کہ اسپیشلی ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، اور یوں لگتا ہے کہ ان لوگوں نے ایسا کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلایا۔ اور ایسا کیوں ان کے ساتھ ہوا؟ اس وجہ سے کہ وہ ظلم کرتے تھے۔ یہ ان پر عذاب نازل کرنا اللہ کی طرف سے کوئی ظلم نہیں تھا، بلکہ یہ خود ہی اپنی جانوں پہ ظلم کرتے تھے۔ جیسا کہ ان کو کہا گیا کہ یہ الفاظ ادا کرنے، تو انہوں نے ان الفاظ کو ہی بدل دیا اور اس پوزیشن کو ہی بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا کہ جھکاؤ والے انداز سے داخل ہونا ہے۔ اور یہ عذاب کون سا تھا، اس کے بارے میں مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ طاعون کی بیماری نازل ہوئی، کچھ کا کہنا ہے کہ کوئی اور عذاب تھے۔ خیر جو بھی عذاب تھا، جس کا معنی ہوتا ہے کہ بہت ہی گندگی والا عذاب، جو کہ اللہ کے غصے کو یعنی کہ انسان اللہ کے غصے میں گرفتار ہو جائے، اس قسم کا سخت عذاب۔ تو اس طرح بنی اسرائیل نے تحریف کی تھی، ان کو حطتن کہنے کا کہا گیا، اس کے اندر تحریف کی۔ مزید انہوں نے تحریف کیا کی، مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور پوچھئے ان سے اس بستی کا حال وہ جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ اور کس سے پوچھنا تھا اور کس نے پوچھنا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ آپ ان یہود سے اس بستی کا حال پوچھئے۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے تھے۔ جو بھی واقعات پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجے جاتے تھے وہ بذریعہ وحی ارسال کیے جاتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ہی جانتے تھے جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتایا کرتے تھے۔ تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا کہ آپ یہود سے سبت والوں کے بارے میں پوچھئے، اس بستی کا حال پوچھئے جو سمندر کے کنارے واقع تھی۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا جب انہوں نے زیادتی کی تھی ہفتے کے بارے میں؟ اور بھی مزید کیا فرمایا کہ جب ان کے پاس مچھلیاں آتی تھیں ہفتے کے دن ابر ابر کر، شرعن ابر ابر کر سامنے نظر آتی تھی۔ اور ادھر ایک اور وضاحت کر دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند ایک واقعات ہی اپنے صحابہ کرام کو بتاتے ہیں۔ قرآن میں بھی چند ایک واقعات ہیں جو کہ بنی اسرائیل کے بتائے گئے۔ اگر دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں 70,000 انبیاء مبعوث فرمائے گئے، لیکن سب کے سب واقعات، ان کے حال احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بتا سکتے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب نہیں جانتے۔ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا ہی آگے اپنے صحابہ کرام کو بتایا۔ خیر تو ان کی آزمائش کتنی سخت تھی کہ مچھلیاں ہفتے کے دن ہی سامنے ابر ابر کر آتی۔ وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ، جب ہفتے کا دن نہ ہوتا تو نہ آتی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، یہ اتنی بڑی آزمائش تھی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا تھا؟ اس لیے کہ ہم ان کو آزما رہے تھے، اس وجہ سے کہ جو کچھ وہ نافرمانیاں کر رہے تھے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بار بار ان کو آزمائش میں مبتلا کر رہے تھے کہ ہو سکتا ہے یہ ابھی بھی سدھر جائیں، ابھی بھی یہ اپنی پرانی روش سے باز آ جائیں۔ اور دیکھیں کہ ان کے لیے کتنی بڑی آزمائش کہ ہفتے کا دن ان کو مچھلیاں پکڑنے سے، کاروبار، ہر قسم کی مصروفیات سے منع کیا گیا تھا کہ ہفتے کا دن چھٹی کا دن ہے، اس دن آپ نے اپنے عبادات میں معاملات کرنے ہیں، عبادت میں اپنا دن گزارنا ہے۔ ہفتے کے دن نہ کوئی کام کرنا ہے، نہ کاروباری حالات کرنے ہیں۔ اور یاد رہے کہ ان کی جو بسر اوقات تھی وہ مچھلیوں پہ ہی تھی، تو اسی لیے ان کو اسی سے آزمایا گیا۔ اور جیسا کہ پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں سورۃ المائدہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہاری ضرور آزمائش کرے گا تمہارے نیزوں سے، کہ تم لوگ ان کو ان کے شکار ان کے ذریعے کرو گے، لیکن اس میں وہی مضبوط رہ سکتا ہے جس کے اندر تقویٰ ہے۔ تو ادھر بھی ان کی آزمائش مچھلیوں کے ذریعے کی گئی۔ تو آج ہمارے سامنے بھی بہت سارے ایسے حالات ہوتے ہیں آزمائش کے طور پر، تو ہمیں خود کو چیک کرنا ہے، اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم ان آزمائش میں کیا پورے اترتے ہیں۔ جیسا کہ آج سب سے بڑی آزمائش ہمارے ہاتھوں میں موبائل ہیں، اور موبائل ایسا فتنہ ہے کہ انسان بمشکل ہی بچ سکتا ہے کسی برائی سے۔ جیسا کہ سورہ یوسف میں بھی آتا ہے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي، کہ اس سے وہی بچ سکتا ہے اس کے فتنے سے کہ جس پر میرے رب کی رحمت ہو، جس پر میرے رب کا رحم ہو۔ تو
ایک بار اپنا ضرور جائزہ لیجئے گا کہ ہمارے ہاتھوں میں یہ نیزے تھما دیے گئے ہیں، ہمارے ہاتھوں میں یہ آزمائش کا ٹکڑا دے دیا گیا ہے، ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ بعض اوقات ہم اچھا استعمال ہی کرتے ہیں لیکن وہ بس ادھر ادھر لغویات پہ ہی مبنی ہوتا ہے یا پھر ٹائم کا ہی ضیاع ہوتا ہے۔ تو یاد رہے کہ رمضان مبارک بہت ہی قیمتی ہمارے پاس یہ چند گھڑیاں باقی ہیں، تو ان کو بہت اچھے سے گزار لیں۔ اور یوں یہ وقت ہمارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا ہے، جیسے ہاتھ میں ریت لے تو ہاتھ میں ریت ٹکتی نہیں ہے، تو انسان بس کہنے کے ہی رہ جاتا ہے کہ وقت بہت تیزی سے گزارا ہے، پتہ نہیں چلا اتنے روزے ہو گئے، اتنے روزے ہو گئے۔ یہاں تک کہ چھوٹے بچے بھی اس چیز کو بہت زیادہ محسوس کر رہے ہیں کہ وقت بہت تیزی سے گزارا ہے، ابھی تو پہلا روزہ تھا تو اتنے روزے رہ گئے، یہ ایک بس وقت کی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو اپنی سی کوشش جاری رکھیں، وقت کو سیو کرنے کی کوشش کریں۔ جو وقت اچھے طرح گزاریں گے، اللہ کی یاد میں، تلاوت قرآن میں گزاریں گے، یقیناً وہ وقت ہمارے ہاں سیو ہو جائے گا، ورنہ یہ وقت اتنا قیمتی ہے کہ اس کو کسی بھی قیمت ہم واپس نہیں لا سکتے۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہ بعض اوقات ہم یوں ہی یہ وقت یعنی کہ لا علمی سے، اپنی جہالت کی وجہ سے گزار دیتے ہیں، سال ہر سال اسی طرح گزرتے جاتے ہیں اور ہمیں خبر ہی نہیں ہوتی، اور اس وقت آنکھیں کھلتی ہیں کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بدقسمتی سے بچا کے رکھے۔ خیر آگے چلتے ہیں۔ تو ان کی آزمائش بہت بڑی آزمائش تھی جو کہ مچھلیوں کے ذریعے ان کی گئی۔ اور تھوڑا سا تصور میں لائیں کہ ہمارے سامنے پانی بہہ رہا ہو اور انسان ان سے انجوائے کر رہا ہو، اس سے لطف اندوز ہو رہا ہو، اور مچھلیاں سامنے نظر آ رہی ہوں، تو کتنا ہی پیارا یہ منظر ہو۔ تو اگر کسی کو منع کیا جائے کہ تم نے مچھلیاں پکڑنی نہیں ہیں، تو اس کے لیے اس میں بہت بڑا امتحان ہے، اور اس سے پھر وہی باز رہ سکتا ہے جس کے اندر واقعی اللہ کا تقویٰ ہو، اللہ کا ڈر ہو۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا، ہیلا سازی کے ذریعے مچھلیاں پکڑ لیں۔ ہفتے کے دن تو مچھلیاں نہ پکڑی ڈائریکٹ، بلکہ آل لگا دی، جال لگا دیا، اور نیکسٹ ڈے پھر ان کو پکڑ لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بہت سخت اس میں غصہ آیا، جیسا کہ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذل و خوار بندر بنا دیا۔ اور یاد ہے کہ قردۃ خاسئین کا ورڈ ہے، لیکن اس میں بھی مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ کچھ کا کہنا ہے کہ وہ بالکل بندر کی صورت نہیں بنائے گئے تھے، بلکہ ان کے اندر جو ان کی چال ڈال تھی، ان کی حرکتیں تھیں، وہ بندر جیسی تھیں، یا پھر ان کے خلیے ایسے بنا دیے گئے کہ جو ان کے بندر کی شکل نظر آتی تھی۔ تو حقیقت میں ایسا نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں واضح الفاظ ہیں کہ ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا۔ اور بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھتے، پہچانتے، اور اسی افسوس پہ چیخیں مار مار کر روتے، اور پھر یہی حالت ان کی 3 دن تک رہی۔ اور یاد ہے کہ جو اس قسم کی آزمائش کے طور پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھیجتے ہیں، تو وہ 3 دن تک ان کو بطور آزمائش رکھتے ہیں تاکہ لوگ دیکھ کر عبرت حاصل کریں۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ 3 دن بعد یہ لوگ اپنی موت مار گئے۔ اور یہ واقعہ جو ہے، یہ جو اصحاب سبت کا واقعہ ہے، یہ سیدنا داؤد علیہ السلام کے زمانہ مبارک میں پیش آیا تھا۔ جیسا کہ پہلے بھی بارہا بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کے اندر بہت سارے انبیاء مبعوث فرمائے گئے، اور سیدنا داؤد علیہ السلام بھی ان کے اندر مبعوث فرمائے گئے تھے، اور یہ واقعہ داؤد علیہ السلام کے دور کا ہی واقعہ ہے۔ اور پھر مزید وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ کہ جب کہنے لگی ایک امت ان میں سے، تم کیوں نصیحت کرتے ہو ایسے لوگوں کو جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان کو عذاب دینے والا ہے، سخت ترین عذاب۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب کی طرف معذرت کر سکیں اور شاید کہ وہ تقوی اختیار کریں۔ کہا جاتا ہے کہ ان میں 3 طرح کے لوگ تھے، 3 گروہ تھے۔ ایک تو وہ تھے جنہوں نے خود مچھلیاں پکڑی، اور ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے نہ تو مچھلیاں پکڑی اور نہ ہی ان کو منع کیا، لیکن تیسرا گروہ جو تھا انہوں نے نہ تو مچھلیاں پکڑی اور بلکہ پکڑنے والوں کو بھی منع کیا تھا۔ تو اب عذاب سے کون بچے رہے؟ جنہوں نے نہ تو خود اس میں حصہ لیا بلکہ دوسروں کو بھی منع کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ مختلف مقامات پہ یہی ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے نجات دی ان لوگوں کو جو منع کرتے تھے اس سے۔
تو کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان چاہے برائی سے خود رکا رہے، اگر برائی سے منع نہیں کرتا تو وہ بھی عذاب سے بچ نہیں سکتا، کیونکہ انسان کی ذمہ داری ہے کہ جب برائی کو دیکھے تو اس سے منع کرے، حتی الامکان روکنے کی کوشش کرے۔ اگر انسان کسی بھی طرح نہیں روکے گا تو گویا وہ خود بھی اس میں ملوث ہو رہا ہے۔ بلکہ کیا تھا کہ جو لوگ منع کرتے تھے ان کو بھی وہ لوگ کہتے کہ تم کیوں ان لوگوں کو نصیحت کرتے ہو، کیوں ان کو منع کرتے ہو کہ جن کو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا ان پر سخت ترین عذاب نازل ہونے والا ہے۔ تو انہوں نے آگے سے اپنی جو درخواست ہے وہ پیش کی کہ اس لیے کہ تاکہ اللہ کے ہم سرخرو ہو سکیں، اللہ کو ہم کہہ سکیں، معذرت پیش کر سکیں کہ ہم نے تو ان کو منع کیا تھا، اور پھر ایک اور اس امید کے ساتھ کہ ہو سکتا ہے وہ اپنے اس فعل سے باز آ جائیں، تقوی اختیار کر لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وصلی اللہ علی النبی۔ آج 23ویں رات ہے تو بہت اچھے سے گزارنے کی کوشش کیجئے گا، مکمل رات گزارنے کی، جاگ کر گزارنے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں کہ کچھ دیر انسان سو لے اور کچھ دیر جاگ لے تو جو اجر ہے ہو سکتا ہے اس میں پھر کمی واقع ہو جائے۔ اور جب ہم کسی چیز کو تلاش کرتے ہیں تو اس کے لیے مکمل جستجو کے ساتھ کمر باندھ کر اس کو محنت کے ساتھ تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بہت بڑا خزانہ ہے ہمارے پاس، تو اس کو محنت کے ساتھ تلاش کریں، خود بھی جاگیں، گھر والوں کو بھی جگائیں، تلاوت قرآن کی کثرت کریں اور قیام اللیل میں بھی زیادہ قرآن پڑھنے کی کوشش کریں، اور دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، عزیز و اقارب کے لیے اور تمام دنیا کے مسلمانوں کے لیے، اور جو بھی پریشان حال ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور کریں، جو قرض دار ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قرض ادا کریں، اور سب کو اللہ تعالیٰ بہترین اپنے خزانوں سے حلال رزق عطا کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔